السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، گزشتہ کئی جمعہ پہلے ہم اور آپ مذاکرہ کر رہے تھے 5 انمول اور قیمتی باتوں پر، جن میں 2 باتوں کا ہم مذاکرہ کر چکے ہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں ایک چارٹ پر چسپاں کیے ہوئے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی شخصیت سے ہر شخص واقف ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر اور مرشد رہے ہیں۔ بہرحال ان کا ان باتوں کو اپنے کمرے میں لگانا، چسپاں کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان باتوں کو اپنی زندگی میں بسانے کے لیے، اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہتے تھے کہ یہ باتیں ہماری زندگی میں آ جائے، کہ ہماری زندگی دنیا کی بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی بھی کامیاب ہو جائے۔ تو پہلی بات کا جو ہم نے مذاکرہ کیا تھا وہ یہ تھا: وَعْمَلْ لِلَّهِ بِقَدْرِ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اتنی محنت کریں، اتنی کوشش کریں جتنا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یقیناً ہر عمل کرنے میں، ہر کام کے کرنے میں، یہاں تک کہ اپنے جسم کو تھوڑی سی حرکت دینے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یقین جانیے جو بندہ اتنا محتاج ہو کہ اپنے جسم کو حرکت بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا ہے، تو اس کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی چاہیے اور کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات کا جو ہم نے مذاکرہ کیا تھا وہ یہ تھی: وَاسْأَلْ مِنْهُ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، کہ سوال اس سے کرے، مانگے اس سے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ یقیناً اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، ہم اور آپ سب اسی کے محتاج ہیں، لہذا ہمیں ہر سوال اللہ ہی سے کرنا چاہیے، ہر بات اللہ ہی سے منوانی چاہیے اور ہر بات اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ تیسری بات جو انمول اور قیمتی
لکھی تھی وہ یہ تھی، وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدْرِ مَقَامِكَ فِيهَا، کہ دنیا کو حاصل کرنے میں اتنی محنت کرے، اتنی کوشش کرے جتنا یہاں پر رہنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، تجربے کی بات ہے، روزانہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون دنیا میں کتنا رہیں گا، اس کی مدت کوئی مقرر نہیں ہے۔ کوئی بچپن میں انتقال کر رہا ہے، کوئی جوانی میں رخصت ہو رہا ہے، اور کوئی بڑھاپے میں اس دنیا سے جا رہا ہے۔ تو یہ تجربات ہمارے سامنے موجود ہے کہ دنیا کی زندگی کتنی ہے، ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت جو مقرر ہے وہ آ جائے گا تو نہ ایک پل آگے ہوگا نہ ایک پل پیچھے ہوگا۔ وہ وقت مقرر ہے، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں 60 سال ہی جیوں گا یا 70 سال ہی جیوں گا۔ بچپن میں بھی انتقال ہو رہا ہے، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہے، ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی کتنی فکر ہونی چاہیے اور آخرت کی کتنی فکر ہونا چاہیے، ہم اس کا محاسبہ کریں کہ ہم کس فکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کی عمر دی۔ جب اپنے پاس بلایا تو پوچھا، اے نوح، دنیا کی زندگی کو کیسے پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ ایک گھر ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ تو ایک دروازے سے داخل ہونا اور دوسرے دروازے سے نکل جانا یہ کوئی مدت ہی نہیں ہے کہ بس داخل ہوا اور چلے گیا۔ تو فرمایا کہ 1000 سال کو دنیا کی انہوں نے اس طرح تشبیہ دی کہ بس میں ایک گھر سے داخل ہوتے ہیں دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں، اتنا ہی میں دنیا میں رہا۔ تو 1000 سال گزارنے کے بعد دنیا کی انہوں نے یہ تشبیہ پیش کی ہے۔ ہم اور آپ کی، ہماری اور آپ کی عمر تو 60 سال 70 سال ہے، وہ بھی حساب کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ حالانکہ اگر حقیقت دیکھیں گے تو کس کی کتنی عمر ہے اور کون رخصت ہونے والا ہے، ہم کو اس کا پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام جو نماز پڑھا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری طرف سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں، مجھے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آج دنیا میں ہم مستی کے ساتھ، عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیا کو بنانے کے لیے، دنیا کو سنوارنے کے لیے اور اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے ہم پوری محنتیں اور پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ ہماری محنت اور کوشش کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ گویا کہ اس کو اس دنیا کے علاوہ کوئی دنیا ہے ہی نہیں، اسی دنیا میں اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور اسی دنیا کے فکر میں یہ لگا ہوا ہے کہ آخرت کا اس کو کوئی خیال نہیں ہے، آخرت کا کوئی اس کو تصور نہیں ہے۔ جیسے کافر زندگی گزارتے تھے ویسے ایمان والے زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ مجھ پر بھی ایمان رکھتے ہو، اپنے اللہ کو بھی مانتے ہو، اپنے رسول کو بھی مانتے ہو، جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اور آخرت کا بھی تصور اور اس کا عقیدہ دل کے اندر ہے، لیکن حالت تمہاری تو ایسی لگ رہی ہے کہ دنیا ہی کی زندگی پر مطمئن ہو چکے ہو اور دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، آخرت کی بالکل فکر ہی نہیں ہے اور نہ آخرت کا کوئی تصور ہے۔ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے کافر زندگی گزار۔
حدیث پاک میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا تو یہ مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، اس لیے کہ کافر کا تصور ہی نہیں ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد حساب دینا ہے، اور جنت اور جہنم کا اور آخرت کا کوئی تصور، یہ کافر کا معاملہ ہے۔ لیکن ایمان والا تو زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی یہ آخرت کی کھیتی کا سامان ہے، کہ آخرت کو اس میں سنوارنا ہے۔ تو ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارتا ہے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، اور مسافر کی یہ فکر ہوتی ہے کہ پہلے اپنی منزل پر پہنچے، اس کے بعد سکون حاصل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی زندگی گزارتا ہے اور ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے اپنے منزل پر پہنچنے کی۔ آپ کی منزل، ایمان والوں کی منزل آخرت ہے، ان کو آخرت کا تصور ہونا چاہیے، اور آخرت کی ہی فکر میں اپنے آپ کو اس فکر میں لگا کر زندگی گزارنا ہے کہ آخرت کو بنانا ہے، آخرت کو سنوارنا ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا کی زندگی میں مست ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے شکایت کی کہ اے نوح، آپ وقت کے نبی ہے، پیغمبر ہے، اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ میری اولاد بچپن میں ہی انتقال کر جاتی ہے، بچپن میں ہی مر جاتی ہے، کچھ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو بڑھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی عمر میں انتقال ہوتا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ کوئی 200 سال میں انتقال کرتا ہے، کوئی 300 سال میں۔ حضرت نوح علیہ السلام مسکرائے اور بڑھیا سے کہا کہ جانتی بھی ہو آخری نبی کی آخری امت آنے والی ہے جن کی عمر 60 سے 70 سال ہوں گی۔ جب بڑھیا نے یہ سنا تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور یہ کہا کہ کاش میں اس وقت موجود ہوتی اور اس آخری نبی کی آخری امت میں آتی، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ 60 سال اور 70 سال زندگی ہے تو میں ایک ہی سجدے میں ساری زندگی گزار لیتی۔ آج ہماری حالت کیا ہے کہ محلات بن رہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی، یہ چیز منع نہیں ہے، عمارت کا بنانا، بلڈنگوں کا بنانا یہ الگ چیز ہے۔ آپ اپنے اچھے سے اچھا گھر بنائے، اچھے سے اچھا ہم جاب کرے یا اچھے سے اچھی تجارت کرے، زیادہ سے زیادہ روپیہ کمائے، یہ چیز منع نہیں ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اللہ کے احکام سے غافل کر دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے غافل کر دیتی ہے، تو یہ دنیا ہے اور یہ دھوکے کا گھر ہے اور اسی میں آدمی پھنسا ہوا ہے۔ ورنہ جس کو اللہ مال و دولت دے اور اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازے اور وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا جائے تو یہ اس کے لیے نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ ہے۔ تو بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں ہم سب کچھ کریں لیکن اپنے اللہ کو اور اپنے مولا کو نہ بھولے۔ نماز کا وقت آ جائے تو نماز کا اہتمام کرے، کوشش یہ کرے کہ کوئی نماز ہماری قضا نہ ہو، اس لیے کہ نماز یہ سب سے اہم فریضہ ہے۔ اگر مال و دولت کے کمانے کے اندر تجارت اور جاب کے اختیار کرتے ہوئے اگر نمازیں چھوٹ رہی ہے تو یہ وبال دنیا ہے، یہ وبال آخرت ہے کہ اس میں نہ دنیا کا کوئی نفع ہوا نہ آخرت کا کوئی نفع ہوا، دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اور ایک ایمان والے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریفہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے
کہ اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس کے گھر بار سب کچھ، مال و دولت سب کچھ ختم ہو چکا ہو. کہ ہمارا یہ تصور ہے کہ ہماری نماز چھوٹ رہی ہے اور ہم یہ خیال کر رہے کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہماری اولاد برباد ہو گئی، ہمارا مال و دولت برباد ہو گیا. ایمان والے کا یہ تصور ہے، ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی یہ شان بتلائی ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری ہے اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی تازگی اور ایمان کا کامل اور مکمل ہونا جس کے اندر ہے، وہ ایک نماز کے فوت ہونے کو ایسا تصور کرے گا کہ گویا کہ میرا گھر بار اجڑ چکا ہے، بال و دولت برباد ہو چکا ہے، اولاد برباد ہو چکی ہے. وہ کس قدر افسوس کرتا ہے، ایسے ہی ایک نماز کے فوت ہونے پر یہ افسوس ہونا چاہیے. تو اگر معاملہ یہ ہے، تب تو آپ اگر مال بھی کما رہے ہیں، تجارتیں بھی کر رہے ہیں، جاب بھی کر رہے ہیں، اور آپ کے نماز کی بھی پابندی ہو رہی ہے، اعمال کی بھی پابندی ہو رہی ہے، اور آپ کے معاملات بھی درست ہے، آپ کی معاشرت بھی درست ہے، آپ کی اخلاق بھی درست ہے، آپ ایمانیات میں بھی کامل اور مکمل ہے، آپ معاملات میں بھی کامل مکمل ہے، تب تو سمجھایا جائے گا کہ دنیا میں جتنا بھی رہ رہے ہیں لیکن ساری فکر آخرت کی ہو رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے، شداد کا آپ نے نام سنا ہوگا، شداد کا نام سنا ہوگا. اللہ نے بہت نوازا تھا، اللہ نے بہت نوازا تھا. ایک جنت بنوائی تھی اپنی، جس میں دودھ کی نہریں تھی، شہد کی نہریں تھی، پانی کی نہریں تھی، اور ہر قسم کے میوے اس کے جنت میں لگے ہوئے تھے. ایسی جنت بنایا تھا، ایسی جنت، ایسی خوشنما کہ ہر چیز اس میں موجود تھی. اب یہ تصور کر رہا تھا کہ مجھ کو موت نہیں آئے گی، بلکہ اس نے دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ مجھے موت اس وقت دینا جب سورج نہ طلوع ہو اور نہ غروب ہو. مجھے اس وقت موت دینا جب میں نہ اوپر ہو نہ نیچے ہو. مجھے اس وقت موت دینا جب میں اندر ہو نہ باہر ہو. تو یہ دعا مانگ کے سمجھا کہ اب تو موت آئیں گی نہیں، کہ سورج ایک جگہ طلوع ہو غروب ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، دن بھی ہو اور رات بھی ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اندر بھی ہو باہر بھی ہو، اوپر بھی ہو اور نیچے بھی نہ ہو. تو ایسا اس نے دعا مانگی تھی کہ موت ہی نہیں آئے، اور جنت بنائی، بڑی اپنا خوش تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بتلایا کہ جب وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا، جو دروازہ تھا جنت کا، ظاہراً جنت تھی، اصل جنت تو ایمان والوں کی وہی جنت ہے جو اللہ کی ہے. یہ اس کا تصور تھا کہ میں اپنی جنت کو دیکھوں. جب داخل ہونے لگا تو جو اوپر کی چوکٹ تھی وہ ذرا نیچے تھی، اور یہ گھوڑے پر سوار تھا. اگر گھوڑے سے ڈائریکٹ جاتا تو یہ جا نہیں پا سکتا تھا، اس لیے کہ چوکٹ چھوٹی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ ایک پیر گھوڑے سے نکالا اور نیچے دب کر جانے لگا. تو صورت یہ بنی کہ نہ گھوڑے کے اوپر تھا نہ گھوڑے کے نیچے تھا. پھر جب گھوڑے کے دو پیر جب اندر پہنچے تو نہ گھوڑا اندر تھا نہ باہر تھا، تو نہ یہ اندر تھا اور نہ باہر تھا. پھر یہ ہوا کہ اندر تو سورج نکلا ہوا تھا، باہر سورج غروب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں اس کو موت دی اور یہ بتلا دیا کہ تم بنائے تو جنت، لیکن اس جنت کو بھی دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ اصل جو ہے آخرت والی جنت ہے، اس جنت کو کمانا تھا. دنیا میں تم نے یہ جنت تو بنا دی لیکن اپنی جنت کو ہی دیکھ نہیں پائے. آج ہم اسی غفلت کے اندر ہے، اسی سستی کے اندر ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں گے اور ہماری زندگی خوشحال بن جائیں گی، لیکن موت کب آئیں گی کوئی پتہ نہیں. اس لیے ہمیں آخرت کی فکر ہونا چاہیے. اس لیے اس جملے کے اندر یہ بات بتلائی گئی، اعمل لدنیا کا بقدر بقائک فیہا، کہ دنیا کو کمانے کے لیے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اتنی ہی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے، اور جب رہنے کا پتہ نہیں تو محنت کیوں کر رہے. پھر دوسرا جو چوتھا جملہ
اس میں لکھا تھا انمول اور قیمتی بات، وَعَمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ لِقَائِكَ فِيهَا، کہ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو، اتنی کوشش کرو جتنا وہاں رہنا ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس طور سے سمجھایا ہے کہ آسمان اور زمین کا جو خلا ہے، جو درمیانی حصہ ہے، وہ دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، فرمایا کہ یہ دانے تو ختم ہو جائیں گے لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہونے والی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی جنت بنائیں۔ حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ دنیا میں اعمال کرتا ہے تو فرشتے اس کی جنت کو سنوارتے ہیں، اس کی جنت کو بناتے ہیں۔ جب یہ اعمال کرنا روک دیتا ہے تو فرشتے بھی جنت کو بنانے سے رک جاتے ہیں۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں تم کیوں رک گئے جنت کو بنانے سے؟ کہا کہ بندے نے اعمال بند کر دیا، اعمال کا کرنا بند کر دیا، اس لیے جنت کے سنوارنے کو ہم نے بند کر دیا۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کے احکام اور فرائض کو پورا کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقے کو پورا کرتے ہوئے ہم اپنے آخرت کی جنت کو بنانے کی فکر کریں اور زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی فکر کریں۔ بزرگوں کے آپ حالات پڑھیں، ان کی سیرت کو، ان کے حالات کو آپ مطالعہ کریں گے تو کیسے کیسے افراد ہیں اور کیسی کیسی عبادتیں کی۔ بہرحال ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتے ہیں کہ ہمیں فکر کس کی ہونا چاہیے۔ ایک جزیرہ تھا، اس جزیرے میں لوگ رہتے تھے، لیکن جب اسکول جانا ہوتا تھا تو وہ جزیرے میں کشتی سے بیٹھ کر جایا کرتے تھے کہ اگر بچوں کو اسکول پڑھنا ہے تو وہ جزیرے سے وہ کشتی لیتے اور دوسرے حصے میں جا کر وہاں تعلیم حاصل کرتے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اسکول کے بچے چونکہ شرارتی ہوتے ہیں، مستی ہوتی ہے تو مذاق کرتے رہتے ہیں، تو جو ملاح تھا، جو کشتی چلانے والا تھا، اب یہ بچوں نے اس سے مذاق شروع کر دی۔ اب کشتی چل رہی ہے اور یہ ملاح سے کہہ رہے ہیں کہ کشتی چلانے والے ملاح ذرا یہ بتلا کہ تو نے میتھس پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اب وہ سوال وہ کہنے لگا کہ یہ میتھس کیا ہوتی ہے، مجھے کیا معلوم، میں تو نہیں جانتا۔ تو سب بچے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ تم نے تو اپنی پوری زندگی برباد کر دی۔ پھر دوسرے بچے نے اور چھیڑا کہ ملا جی یہ بتلاؤ کہ فزکس پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ کہا کہ مجھے کیا معلوم۔ تو پھر یہ مذاق اڑانے لگے کہ فزکس نہیں پڑھی تو گویا کہ تم نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ پھر تیسرے کو شرارت سوجی، اس نے کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کیمسٹری پڑھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگا یہ کیا ہوتا ہے، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ پھر بچے ہنسنے لگے، مذاکرہ کرنے لگے اور آپس میں مذاق اڑانے لگے۔ جب کشتی کچھ آگے بڑھی تو ایک بھنور آیا اور کشتی جو ہے حرکت کرنے لگی اور ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ اب ملاح کے بولنے کا موقع آیا۔ ملاح نے یہ کہا تیرنا سیکھے ہو کہ یا نہیں سیکھے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتے۔ کہا تم نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، یہ میتھس نہ کام آئے گا، نہ فزکس کام آئے گا، نہ کیمسٹری کام آئیں گی، تم نے تیرنا نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں، اپنی زندگی کو برباد کر۔ تو یہ مثال کے ذریعے سے ہم کو سمجھنا ہے۔ مثال ایک لطیفہ بھی سمجھیے لیکن بڑا عبرتناک لطیفہ ہے کہ اگر دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کو نہیں بنایا تو ہم نے اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیا اور آخرت کو بھی برباد کر دیا۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اس لیے فرمایا تھا وَعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ لِقَائِكَ فِيهَا،
کہ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو، اتنی کوشش کرو کہ جتنا وہاں رہنا ہے۔ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، اس لیے دنیا کی بجائے ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے۔ دنیا میں اپنے محلات کو اور جنتوں کو سنوارنے کی بجائے ہمیں آخرت کی جنت کو سنوارنا ہے، آخرت کی جنت کو بنانا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اللہ کے احکام اور اللہ کے فرائض پر کھڑے ہوں گے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں اور طریقوں کو اپنائیں گے۔ ہماری زندگی سنت اور شریعت کے مطابق گزریں گی، ہمارے ایمان بھی قوی ہوگا، معاملات بھی درست ہوں گے، اخلاق بھی درست ہوں گے، معاشرت بھی درست ہوں گی اور عبادات بھی درست ہوں گی، تب جا کے ہماری آخرت سنوریں گی اور بنے گی، اور وہاں پر ہم کو کامیابی مقدر ہوگی۔ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرا باحسن ما كانوا يعملون، کہ جو بندہ اس دنیا میں ایمان رکھتا ہے اللہ کی ذات پر اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کو حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی وہ چین سے رہتا ہے، دنیا بھی اس کی کامیاب بنتی ہے اور آخرت میں بھی وہ چین و سکون سے رہے گا اور آخرت بھی اس کی کامیاب بنے گی۔ اللہ تعالی ہم کو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھائے اور آخرت کی حقیقت کو ہم سمجھنے والے بنائے، اور اللہ تعالی ہماری آخرت کو بنا دے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔